اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے کہ یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ضرور کی طرح کر دیا۔ اب تفصیل سنیے اس کی۔ اس دن سے مراد موت کا دن ہے، یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کے وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبیث روح، خبیث جسم سے نکل، جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے، جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 50، سورہ انعام آیت نمبر 93 میں موجود ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال وقت احتضار، موت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبریاں سناتے ہیں، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 32 میں موجود ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکل اور ایسی جگہ چلی جا ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے تجھ سے راضی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 364 اور صفحہ نمبر 365 میں۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ دونوں ہی قول صحیح ہے، اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہی فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت اور رضوان الہی کی خوشخبری اور کافروں کو ہلاکت اور خسران کی خبر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ قیامت میں جب خدا پوچھے گا کہ کیا لائے، میں اپنا فلاں عمل پیش کر دوں گا، میں کہوں گا کہ فلاں بزرگوں کی نسبت مجھے حاصل ہے، مگر قیامت کے آتے ہی اس قسم کی خوش خیالیاں اس طرح بے حقیقت ثابت ہوگی جیسے گرم لوہے پر پانی کا قطرہ پڑے اور فوراً اڑ جائے۔ اس دن صرف حقیقی عمل کسی کے کام آئے گا، نہ کہ کسی قسم کی جھوٹی خوش خیالیاں۔ اس لیے قیامت کے دن کی تیاری کیجئے اور اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب آسان کرے، اس کی فکر کیجئے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، پڑھیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے میرے پیارے اللہ، میرا حساب کتاب آسان لینا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔